جن کو رب نے مقام محمود عطا فرمایا، جو شفاعت کبریٰ فرمائیں گے. آج سنتے جائیے اور ایمان تازہ کیجئے، اپنی محبت میں اور اضافہ کیجئے، اور آخر میں انشاءاللہ بیان کے میں یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ کون سے اعمال ہیں اگر اس کو ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ شفاعت کے حقدار ٹھہر جائیں گے. انشاءاللہ نبی پاک کی شفاعت ملنا مزید آسان ہو جائے گی. اب ذرا سنیے گا، حضرت حرب بن سریج رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ ایک مرتبہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی میں خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی، آل رسول ہیں امام زین العابدین کے صاحبزادے امام محمد، کہ اے پیارے امام، عراق کے لوگ کہتے ہیں کہ قیامت میں نبی پاک علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، ذرا یہ فرمائیے کیا یہ شفاعت حق ہے؟ سوال کیا ان سے. تو حضرت امام محمد کیا کہتے ہیں؟ خدا کی قسم شفاعت حق ہے. مجھے حضرت محمد بن حنفیہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے یہ حدیث سنی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں روز قیامت شفاعت کرتا جاؤں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے فرمائے گا ارضیت یا محمد، یعنی اے پیارے محبوب کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا ربی ارضیتو، اے میرے رب میں راضی ہو چکا ہوں. سبحان اللہ، یعنی نبی پاک کی رضا اللہ کو محبوب ہوگی. اور سبحان اللہ پھر آگے جو کمال کا جملہ ارشاد فرمایا نا، یہ سمجھیے اس بیان کا عطر ہے. اگر آپ اس کو اس ٹیسٹ کو لے لیں گے نا آپ کی روح بھی آج خوش ہو جائے گی. حضرت حرب بن سریج فرماتے ہیں کہ امام محمد نے یہ حدیث شریف سنانے کے بعد فرمایا، اے اہل عراق کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ امید دلانے والی یہ آیت ہے؟ اگر میں اب آپ سب سے سوال کروں کہ قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جو سب سے زیادہ امید دلاتی ہے، تو جنہوں نے کچھ قرآن ترجمے سے پڑھا ہے 99% وہ یہ جواب دیں گے کہ ایک آیت ہے جو گناہ گاروں کے لیے بڑی امید والی ہے. وہ کون سی ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بڑی امید ہے اس میں. مگر امام محمد کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، ہمارے نزدیک یہ نئی آیت نہیں ہے، بلکہ ہم تمام اہل بیت کا یہ متفقہ فیصلہ کہ سب سے زیادہ امید دلانے والی قرآن کی آیت یہ ہے جس میں رب نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم ان قریب تمہیں اتنا عطا فرمائیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اچھا بڑی کمال کی بات ہے، اس میں تو سرکار دو عالم علیہ السلام کو عطا کیا جا رہا ہے نا، اس میں ہمیں کیوں خوش ہونا ہے؟ امت کے لیے کیا انعام ہے؟ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب اب ان قریب تمہیں اتنا عطا فرمائیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. آپ کو پتہ ہے نبی پاک پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ آقا علیہ السلام نے اس کو فرمایا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوا میں راضی نہیں ہوں گا. کہتے ہیں یہ آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے کہ رب نے اپنے حبیب کو راضی کرنے کا وعدہ فرمایا، اور حبیب پاک نے اپنی امت سے کیا وعدہ کر لیا کہ میں راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی میں جہنم سے باہر نہ نکال لوں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا غور کیجئے، دنیا میں اگر ہمیں کسی کو بلینک چیک دے دیا جائے کہ مانگیے کیا مانگنا ہے، آفر کوئی کرے کہ بتاؤ کیا چاہیے، تو ہمیں تو شاید اپنے لوگ یاد آئیں گے، اپنے گھر والے یاد آئیں گے، اپنے فیوچر پلانز یاد آئیں گے. اللہ نے گویا نبی پاک کو اس آیت میں بلینک چیک عطا فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. آقا اپنے لیے مانگتے، اپنی آل کے لیے، اپنی فیملی کے لیے. اے امتیوں ہم سے کتنا پیار ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں جب تک ایک ایک امتی جہنم میں ہوگا، جب تک ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا میں رب سے راضی نہیں ہوں گا، یعنی میں اس کو جہنم سے نکال لوں گا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شفاعت کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے یہ بڑا ضروری ہے. اپنا بلیف سمجھ لیں ایز اے مسلم، ہمارا شفاعت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. یاد رکھیے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، اس کا عقیدہ رکھنا یہ واجب ہے. ٹھیک ہے، شفاعت مصطفیٰ کا انکار کفر ہے. کیوں کفر ہے؟ کہ شفاعت کا جو انکاری ہے وہ قرآن کی آیتوں کا انکاری ہے،
وہ حدیثوں کا انکاری ہے، کیونکہ قرآن میں واضح طور پر محبوب پاک کی شفاعت کا بیان ہے۔ اب میں چند قرآن پاک کی آیتیں اور چند حدیثیں بیان کرتا ہوں کہ کہاں کہاں نبی پاک کی شفاعت کا بیان ہے۔ ایک تو یہی آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور نبی پاک کا یہ فرمانا کہ جب تک ایک امتی بھی جہنم میں ہوا میں راضی نہ ہوں گا، یہ پہلی آیت۔ اب دوسری سنیے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے 26ویں پارے میں سورہ محمد آیت نمبر 19، ارشاد ہوا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور اے حبیب اپنے خاص غلاموں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔ اب ذرا غور کیجئے، معاف کرنے والا کون ہے؟ رب ہے۔ جس نے معاف کرنا ہے وہ خود ہی نبی پاک کو کیا فرما رہا ہے کہ اپنی امت کے لیے مجھ سے استغفار کر لو تاکہ میں ان سب کی بخشش فرما دوں۔ اب بتائیے کیا نبی پاک رب کا کوئی فرمان ٹال سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب ہی نے فرمایا ہے کہ اے محبوب اپنی امت کی مجھ سے سفارش کرو، ان کے لیے استغفار کرو۔ تو قرآن کی یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ نبی پاک کو شفاعت کا حق عطا فرمایا، شفاعت کا تحفہ عطا فرمایا گیا۔ اور سبحان اللہ، اب آئیے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں ارشاد ہوتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ کتنی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا کہ جہاں سب تمہاری حمد کریں گے۔ مقام محمود کیا ہے؟ نبی پاک سے ہی سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا ہوا الشفاعہ، وہ شفاعت ہے۔ سبحان اللہ، مقام محمود نبی پاک علیہ السلام کو جب عطا کیا جائے گا نا، وہ قیامت کے دن ایسا نرالا منظر ہوگا، اللہ اکبر۔ انشاءاللہ عاشقان رسول اس دن کے انتظار میں ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ خدا کی قسم اس دن نبی پاک کی عزت ساری دنیا دیکھے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس دن صرف مسلمان نہیں غیر مسلم بھی مان جائیں گے۔ جو آج نبی پاک کی شفاعت کے منکر ہیں وہ بھی مان جائیں گے، کیونکہ رب نے انہیں مقام کیسا دینا ہے وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے، وہ مقام کیسا ہوگا۔ آئیے حدیث پاک کا خلاصہ سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ نبی پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ روز قیامت پیارے آقا علیہ السلام سب سے پہلے اپنے روضہ مبارک سے باہر تشریف لائیں گے۔ جیسے ہی آپ اپنی قبر انور سے باہر آئیں گے، قبر سے تو سارے لوگ قیامت کے دن نکلیں گے نا، مگر فرسٹ آف آل سب سے پہلے جو اپنی قبر مبارک سے نکلیں گے وہ رسول پاک علیہ السلام ہوں گے۔ اور جیسے ہی اپنے روضے سے آپ باہر نکلیں گے 70,000 فرشتے تعظیم اور احترام کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ کیا شاندار پروٹوکول ہوگا نبی پاک علیہ السلام کا۔ پھر آپ کی خدمت میں براق پیش کیا جائے گا، جنتی سواری پیش کی جائے گی جس پر سوار ہو کر آپ میدان محشر کو تشریف لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے نبی پاک کے فرمان، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آقا فرماتے انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ ایک روایت میں فرمایا انا اولہم خروجا، قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی اپنی قبر انور سے باہر تشریف لاؤں گا۔ وانا قائدہم اذا وفدوا، جب سب بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے میں سب کا پیشوا ہوں گا۔ وانا خطیبہم اذا انصتوا، جب سارے لوگ خاموش ہو جائیں گے کسی میں جرت نہیں ہوگی بات کرنے کی، میں خطیب ہوں گا۔ وانا مستشفعہم اذا حبسوا، جب انہیں روک لیا جائے گا حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا میں ان کی شفاعت کروں گا۔ وانا مبشرہم اذا ایئسوا، جب سب مایوس ہوں گے میں انہیں خوشخبری سناؤں گا۔ الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی، اس دن بزرگی اور عزت بھی میری ہوگی اور جنت کی چابیاں بھی میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ وَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَىٰ رَبِّي، اور میرے رب کریم کی بارگاہ میں تمام اولاد آدم سے بڑھ کر میری عزت ہوگی۔ فرمایا اس روز 1000 خادم میرے گرد اس طرح ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا بِيَدِي لِوَاءِ الْحَمْدِ، قیامت کے دن حمد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا۔ تحت آدم فمن دونہ، حضرت آدم اور ان کی اولاد میں جو ہیں سب کے سب میرے اس پرچم کے نیچے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کیجئے اللہ نے کیسے
کیسا مقام عطا فرمایا ہوگا. یاد رکھیے جب یہ مقام محمود دیکھیں گے اپنے تو اپنے پرائے بھی مانیں گے, مگر اس دن کا ماننا کام نہ آئے گا کہ اس دن تو وہ دیکھ کر مانیں گے نا. ارے ماننا آج ہے, عزت آج کرنی ہے, عقیدہ آج مضبوط کرنا ہے. یہی بات تو سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. قیامت میں تو غیر مسلم بھی مان جائیں گے جب ایسا مقام دیکھیں گے. اب تصور کیجئے وہ کیسا دن ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, سورج 1.25 میل پر ہوگا, لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے, انتظار ہوگا کہ ختم نہیں ہو رہا ہوگا. کبھی گرمی کے اندر ہمیں کوئی 5-10 منٹ باہر کھڑا کر دے اور کہے جناب 10 منٹ رکیے اور 10 منٹ بعد آئیے گا, وہ 10 منٹ نہیں کٹتے ہیں کیونکہ پسینے سے بندہ شرابور ہو جاتا ہے, بندہ فوراً کوئی سایہ ڈھونڈتا ہے. مگر اس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. اب کیا ہوگا جب بہت گرمی لگے گی, بہت ٹائم گزر جائے گا, تو اہل محشر آپس میں مشورہ کریں گے کہ کچھ تو کرو, کسی سے تو بات کرو, حساب کتاب ہی شروع ہو جائے. کھڑے کھڑے جناب گرمی میں سارے تھک گئے. اب جناب سب مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. جب حضرت آدم کے پاس جائیں گے نا تو جا کر کہیں گے اے ابو البشر, آپ سب سے پہلے دنیا میں آئے ہیں, آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں اور ہمارے اس مصیبت سے ہماری نجات دلائیں. کیا ہوگا؟ حضرت آدم کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. آج جیسا رب نے غضب کیا ہے پہلے ایسا غضب کبھی نہ کیا ہوگا, کسی اور کے پاس جاؤ. یہ سارے محشر کے لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے. اے نوح, آپ آدم میں ثانی ہیں, آپ صفی اللہ ہیں, آپ اللہ کی بارگاہ میں, آپ نجی اللہ ہیں, آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں. آپ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری نفسی نفسی. آج رب نے جیسا غضب کیا ایسا پہلے کبھی نہیں کیا. اہل محشر پھر تلاش کرتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے. آپ تو خلیل اللہ ہیں, اللہ کے دوست ہیں, آپ اللہ سے عرض کریں. وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے, وہ بھی منع کر دیں گے. آخر اہل محشر کہیں گے ہمیں کوئی راستہ تو بتا دیں, کوئی کلو تو دے دیں, ہم جائیں تو کس کے پاس جائیں. جب یہ سب گھوم پھر کر حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے نا, حضرت عیسیٰ کہیں گے ایک ہی شخصیت ہے جو آج مدد کر سکتی ہے, وہ اللہ کے آخری نبی ہیں, وہ رحمت للعالمین ہیں, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ, آج وہ تمہاری مدد کریں گے, انہی کے ہاتھ میں شفاعت کا دروازہ ہے. اللہ اکبر. اب یہ اہل محشر جب حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو میرے آقا علیہ السلام یہ نہ کہیں گے اذهبوا الی غیری. آقا فرمائیں گے انا لہا انا صاحبکم, آؤ میرے غلاموں, آج میں اسی دن کے لیے ہوں. سبحان اللہ. اسی منظر کو کس خوبصورت انداز میں مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا, وہ لکھتے ہیں کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری, کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری. میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا, میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. اب کیا ہوگا ذرا سنیے. نبی پاک کے پاس جب اہل محشر پہنچیں گے نا تو اب نبی پاک سجدہ کریں گے. پہلے ذرا یہاں رک جائیں. ایک اور خوبصورت سوال, ویری بیوٹیفل کوسچن, ریلیونٹ کوسچن دماغ میں آتا ہے کہ یہ حدیثوں کے ذریعے پتہ تو چلے گیا کہ شفاعت تو نبی پاک نے کرنی ہے, آخری نبی علیہ السلام نے کرنی ہے, تو ہم تو نہیں جائیں گے پھر حضرت آدم کے پاس, ہم تو نہیں جائیں گے حضرت نوح کے پاس, ہم تو سارے مل کر پہلے ہی پہنچ جائیں گے. ہم نے KDA میں بیان سنا تھا, ہمیں پتا تھا حدیث میں یہی ہے کہ آخر میں جانا رسول پاک علیہ السلام کے پاس ہے, تو ہم ڈائریکٹ چلے جائیں گے. علماء کہتے ہیں ٹھیک ہے حدیثوں میں یہ سارا تصور اور ساری بات بتا دی گئی ہے, مگر اس دن اہل محشر سارے ہی بھول جائیں گے, سب یہ کام کریں گے. اور اس کی ایک ریزن ہے, اس کی ایک وجہ ہے. اس کو ایک اور لاجک سے سمجھ لیں. ہم سب کو قبر کے سوالات پتہ ہیں اور سب کو جوابات بھی پتہ ہیں, تو بندہ بولے مسئلہ ہی کوئی نہیں, اب تو پیپر آؤٹ ہو گیا. مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے, پوچھا جائے گا مر ربو کا, میں کہہ دوں گا اللہ رب ہے. ماں دینوں کا کہوں گا اسلام دین ہے. ماں کنتا تقول فی حق ھذا الرجل, جب پیارا سا چہرہ دکھایا جائے گا کہہ دوں گا یہ رسول اللہ ہے. آسان ہو گیا نا, پیپر آؤٹ ہے, پھر کیسے فیل ہوں گا. علماء کہتے ہیں حدیثوں میں سوال بھی بتا دیے, جواب بھی بتا دیے, مگر جواب وہی دے گا جو جس سے رب راضی ہوگا, جس کے اعمال اچھے ہوں گے, ورنہ وہ بھول جائے گا. تو یہ محشر کے دن یہ سارا پروٹوکول کیوں کیا گیا؟ اے ہائے, جب بات سمجھ رہا ہے نا, عشق کی گتھی سلجھ جائے تو بریلی کے تاجدار سلجھاتے ہیں. امام اہل سنت نے کمال کر دیا, ایک شعر میں سارا فلسفہ بیان کر دیا. وہ کہتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی. سب کے پاس گئے نا, کئی بات بنی. حضرت ابراہیم کے پاس گئے, حضرت موسیٰ کے پاس گئے, حضرت عیسیٰ کے پاس گئے, حضرت آدم کے پاس گئے, اتنا گھومے
کوئی بات بنی کہ نہیں؟ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. یہ ساری خلق کو، یہ ساری مخلوق کو جو پھرایا گیا ہے، یہ حضور آپ کے لیے پھرایا گیا. اور کیوں پھرایا گیا؟ یہ سارے محشر کا جو مقصد ہے کیا ہے جناب؟ بہت ایزی تھا. پیدا ہوتے جب قبر سے باہر نکلتے سب کے ہاتھ میں رپورٹ کارڈ پکڑا دیا جاتا. رپورٹ تو پہلے ہی تیار ہے نا، کرامن کاتبین نے لکھا ہوا ہے کہ ہم نے کیا کیا اعمال کیے ہیں، کتنی نیکیاں کتنے گناہ. قبر سے نکلتے کہا جاتا گناہ زیادہ ہے، تم جاؤ جہنم میں، تمہاری نیکیاں جاؤ جنت میں. یہ اتنا بڑا محشر سجایا گیا، کہیں پل صراط، کہیں جناب میزان عمل، کہیں حوض کوثر. اللہ اکبر سبحان اللہ. شاعر کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. There is only one reason. ایک ہی وجہ ہے یہ محشر کا میدان سجانے کے لیے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی، بتانا ہے کہ میرے محبوب کا مرتبہ کیسا ہے. جس نے یہاں رسول پاک کی محبت کو دل میں تھاما، جس نے یہاں ان کی سچی غلامی اختیار کی، اس کی شفاعت ہونی ہے، اس کی مغفرت ہونی ہے. ساری زندگی نمازیں پڑھی، ساری زندگی روزے رکھے، مگر اگر عشق محبت، عشق رسول نے دل میں نہیں ہے، اس کا کچھ نہیں بننا ہے. جمعے کے خطبے میں ایک جملہ بار بار آپ نے سنا ہے، شاید ہزاروں بار سنا ہوگا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا. سنا ہے نا؟ کبھی اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ سن لو، اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں. محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. وہاں کام آنی ہے. اب کیا ہوگا جب آقا کے پاس یہ اہل محشر پہنچیں گے نا، تو نبی پاک کیا کریں گے؟ اب ذرا سنیے گا. ایک تاریخی سجدہ ہوگا قیامت کے دن، ایک تاریخی سجدہ ہوگا. اور وہ سجدہ جب نبی پاک فرمائیں گے نا، آج میں اور آپ سجدہ کریں، کوئی اٹھاتا ہے سجدے سے؟ پتہ جب نبی پاک سجدہ کریں گے نا تو رب کی طرف سے ارشاد ہوگا، ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیے. کیسا پیار ہے اللہ عز و جل اور نبی پاک علیہ السلام. رب اللہ کی بارگاہ میں غمگین سجدہ ہوگا نا، امت کی فکر میں یہ سجدہ ہوگا، بڑا طویل سجدہ ہوگا. ارشاد ہوگا ارفع راسک یا محمد، اے محمد سر اٹھائیے. پھر فرمایا جائے گا وَقُلْ يُسْمَعُ لَكَ، آپ کہیے آپ کی سنی جائے گی. سل تعطا، مانگیے آپ کو دیا جائے گا. اشفا تشفا، آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اللہ اکبر. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کی شفاعت فرمائیں گے. اور کتنی شفاعت فرمائیں گے یہ آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہ شعر آپ نے کئی بار سنا ہوگا نا. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، کہ نبی پاک کا جو بیٹھنے کا مقام قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہ عرش الہی ہوگا. یہ ایسے ہی نہیں کہہ دیا سیدی اعلیٰ حضرت نے. آؤ روایت سنو. اللہ کریم کی بار روایتوں میں آتا ہے قیامت والے دن رب کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عرش اعظم پر بٹھائے گا. اگلے پچھلے سارے یہ فضیلت جان لیں گے اور سب کی زبان آپ کی تعریف میں مصروف ہو جائے گی. یہ وہ مقام محمود ہے جس کا قیامت کے دن رب نے قرآن میں وعدہ فرمایا. وہ کون سی آیت ہم نے سنی تھی؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا جہاں سب تمہاری حمد کریں گے. اب آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں آئے کہ شفاعت تو ہوگی مگر وہ تو نیکوں کی ہوگی، جو نبی پاک کے قریب ہوں گے ان کی ہو جائے گی. اربوں لوگ ہوں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر. ایسے ہی نہیں نبی پاک ہمارے اتنے پیارے آقا ہیں، ایسے امت کے غمخوار ہیں، ایسے فکر مند ہیں. سنو، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے دو باتیں، مجھے اختیار دیا گیا کہ دو باتیں ہیں، آپشن دیا گیا کہ یا تو آپ کی آدھی امت کو جنت میں داخل کر دیا جائے یا آپ شفاعت لے لیں. سنیے گا حدیث پاک. There were two options. یا تو half of your امت will go in جنہ، آپ کی آدھی امت بخش دی جائے، یا آپ شفاعت لے لیں. نبی پاک فرماتے میں نے شفاعت کو حاصل کر لیا کیونکہ وہ اس سے زیادہ برکت والی ہے، اس میں گنجائش زیادہ ہے. یعنی میں اپنی ساری کی ساری امت کو بخشوا لوں گا.
ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شفاعتی للہالکین من امتی، شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہوں نے ہلاک کر دیا، میرے آقا گناہگاروں کو تلاش کر کر کے شفاعت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ امام مولانا حسن رضا خان صاحب اسی کیفیت کو بیان کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ ہجوم فکر و تردد میں گر گیا ہوگا، اس دن سارے لوگ رو رہے ہوں گے، گھبرائے ہوئے ہوں گے، ہمارا کیا ہوگا؟ ارے نبی پاک تو بخشے بخشائے ہیں نا، مگر ان کے دل پر بھی فکر ہوگی، وہ بھی رنج میں ہوں گے، وہ اپنے لیے نہیں، وہ کس کے لیے؟ وہ امت کے لیے غمزدہ ہوں گے۔ فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہوں گا، اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا، ہر نبی کے لیے ممبر بنایا گیا ہوگا، مگر میں رب کی بارگاہ میں کھڑا رہ کر اس لیے کھڑا رہوں گا کہ مجھے یہ ڈر ہوگا کہ کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے اور میری امت پیچھے نہ رہ جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات؟ میں اور آپ تمنا کیا کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن جلدی جلدی جنت میں بھیج دیے جائیں۔ نبی پاک فرماتے مجھے یہ خوف ہوگا کہ کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے، میری امت پیچھے نہ رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ ایسا خیال تو ماں باپ بھی نہیں کرتے اپنے بچوں کا جو نبی پاک اس دن فرمائیں گے۔ یہی بات مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، ارے کسی کا ماں کا بچہ گم ہو جائے کیسے ڈھونڈتا ہے؟ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا۔ ارے اپنے مبارک پاؤں سے کبھی ادھر سے کوئی پکار رہا ہوگا، کوئی ادھر سے پکار رہا ہوگا، اور آقا دوڑ دوڑ کر انہیں بچا رہے ہوں گے۔ کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط میں ان کو پکارتا ہوگا۔ کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیم، وہ ان کا راستہ پھر کے دیکھتا ہوگا۔ آقا مجھے جہنم میں لے جایا جا رہا ہے، یا رسول اللہ میری شفاعت فرمائیے، اور آقا کرم فرما کر اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ یہ حال نبی پاک کا قیامت کے دن ہوگا، اور خود فرماتے ہیں میں اپنے ممبر پر اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک میرے امتیوں کو جہنم سے نہ نکال لوں۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں روئے زمین پر جتنے درخت اور پتھر ہیں قیامت کے دن میں ان سب کی تعداد کے برابر آدمیوں کی شفاعت کروں گا۔ اتنی شفاعت فرمائیں گے، اتنی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور جگہ روایت میں ملتا ہے کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی ہے۔ ویسے تو نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، مگر ایک اسپیشل دعا دی گئی کہ وہ جو مانگے گے انہیں عطا کیا جائے گا۔ نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا ہر نبی نے اپنی دعا دنیا میں کر لی ہے، میں نے وہ دعا قیامت کے دن بچا کے رکھی ہے، اور وہ اس دن میں اپنی امت کے لیے کروں گا۔ اللہ اکبر۔ پیار تو دیکھے ہم سے۔ میں اب نوجوانوں سے 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ کہتے ہیں میں فلاں فٹ بالر سے پیار کرتا ہوں، مجھے فلاں ایکٹر سے پیار ہے، مجھے فلاں کرکٹر بڑا اچھا لگتا ہے۔ گھر میں جاؤ تو تصویریں لگائی ہوئی ہیں، اس کو ایڈمائر کر رہے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں، اس جیسے کپڑے، اس جیسے بال، اس جیسے سٹائل۔ کبھی پوچھوں اس سے کہ بھائی کبھی وہ جو بڑا آدمی جس کو آپ فالو کرتے ہیں دیوانے اس نے کبھی آپ کا کوئی خیال کیا، آپ کو جانتا ہے؟ نوجوان کہتے ہیں ہمیں کیسے جانے گا، اس کے تو اربوں کروڑوں فالوورز ہیں، ہم تو کبھی ملے نہیں ہیں، بس اس کو دیکھا ہے، دیوانے ہو گئے ہیں، وہ ہمیں جانتا بھی نہیں، ہمارا خیال کہاں سے رکھے گا؟ اب مجھے بتاؤ تم اس کو چاہتے ہو کہ جو تمہیں جانتا نہیں ہے، جس نے کبھی تمہارا خیال نہیں رکھا؟ میں اس کی محبت کی بات کر رہا ہوں کہ میں اور آپ پیدا نہیں ہوئے تھے 1400 سال پہلے جو ہمیں یاد کرتے تھے، جو راتوں کو جاگتے تھے، ہمارے لیے آنسو بہاتے رہے، معراج کی شب امت کو یاد کیا، اور آپ دیکھیں محشر کے دن کیا حال ہوگا۔ ارے واقعی اگر کسی سے محبت کرنی ہے، کسی پر فدا ہونا ہے، تو رسول پاک سے بڑھ کر کوئی ایسی ہستی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ اب آئیے، باتیں تو بہت ساری ہیں، مگر اب میں کچھ وہ اعمال بتا دیتا ہوں حدیثوں کے ذریعے